اور اس کے خیر کے پروگراموں میں شریک ہونے والے اور لوگوں کو دعوت دینے والے، اللہ تعالیٰ سب کو ڈھیروں اجر و ثواب عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات جو تقریباً بچے کو یاد ہیں، وہ میں نے تلاوت کی ہیں۔ اس میں ارشاد ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ یصلون، صلاۃ بھی اسی سے ہے، درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اللہ فرما رہا ہے کہ میں بھی بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ اچھا، ہم درود بھیجتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یا ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم، یہ ہم درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کیسے درود بھیجتا ہے؟ اللہ تو نہیں یہ پڑھتا اللہم صلی علی محمد، وہ تو ہم عرض کرتے ہیں نا اللہ کو، اے اللہ تو اپنے حبیب پر درود بھیج، وہ تو ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا درود بھیجتا ہے؟ اس کا درود بھیجنا کیا ہے؟ دیکھیں، جو درود ہم پڑھتے ہیں اس کا معنی اور ہے، جو فرشتے پڑھتے ہیں اس کا معنی اور ہے، اور جو درود اللہ بھیجتا ہے اس کا معنی اور ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیج محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عرض کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ تو کسی سے ایسا نہیں کہتا کہ درود بھیجو، اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے تو وہ درود بھیجنا کیا ہے؟ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو العالیہ آپ کا قول ہے صحیح بخاری سے، وہ کہتے ہیں اللہ کا درود کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہوا ثناء، وہ تعریف ہے۔ اللہ تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، ان کے اوصاف بیان کرتا ہے، ان کی شانیں بیان کرتا ہے، ان کی عظمتیں بیان کرتا ہے۔ اور کیسے کرتا ہے؟ فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے، فرشتوں کی محفل سجا کر پھر اللہ اپنے حبیب کی عظمتوں کو، شانوں کو بیان کرتا ہے۔ اب ہمارے حجیر مسجد کی جو آڈینس ہے، وہاں کے جو سامعین ہیں، میری کوشش ہوتی ہے میں جب بھی گفتگو کروں تو نئی باتیں کچھ سناؤں، پرانا مواد ریپیٹ نہ ہو، لیکن جتنی مرضی کوشش ہو جائے، ہر انسان کی ووکیبلری جو ہے وہ محدود ہے، حافظہ محدود ہے، تو کبھی مجھے فیس ایکسپریشن سے پتہ چل جاتا ہے یہ جو میں بات بیان کر رہا ہوں نا ان کو پتہ ہے، اس کو تو ضرور پتہ ہے، اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو بہت کوشش کے باوجود، نئے مطالعہ کے باوجود، نئی اسٹڈی کرنے کے باوجود، جب ہم ایک موضوع جو بار بار بیان ہوتا ہے اس موضوع پر آتے ہیں تو بہت ساری باتیں جو لوگوں نے پہلے سے سنی ہوتی ہیں وہی ریپیٹ ہو جاتی ہیں، وہی دہرائی جاتی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے پہلے بھی آپ سے سنا تھا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری ووکیبلری جو ہے وہ محدود ہے، ہمارا علم محدود ہے۔ تو ہماری محافل میں میلاد کی محفل ہوگی، درود شریف کی محفل ہو گئی، 11ویں شریف کی محفل ہو گئی، معراج کی محفل ہو گئی، تو آپ محسوس کریں گے بہت ساری چیزیں جو ہم نے پچھلے سال سنی تھی وہی ریپیٹ ہو رہی ہیں، کیونکہ ہمارا علم محدود ہے۔ اللہ کے ہاں تو ایسا نہیں ہے، اللہ کا علم تو محدود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے اگر تم میرے کلمات کو لکھنا چاہو، 7 سمندروں کی سیاہی ہو اور قلم ہو اور پھر اس کے برابر اور بھی سمندر ہوں، تو اللہ کے کلمات کو لکھ لکھ کر تم شمار نہیں کر سکتے۔ قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي، قرآن کریم میں بار بار اس عنوان کو بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے علم کو، اس کی معلومات کو ہم لکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ اس کا علم ہی لامحدود ہے۔
ہمارا علم محدود ہے، اللہ کا علم محدود نہیں ہے۔ اس نے جن لوگوں کو بہت ذہن دیا، جن کا آئی کیو لیول پتہ نہیں کہاں تک ہے، ان کا علم بھی نہایت محدود ہے، بڑا ہی محدود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا علم لا محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ تو جب اس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے اور وہ یہ کہتا ہے میں فرشتوں کی محفل میں اپنے محبوب کی شانیں بیان کرتا ہوں، اور کب کرتا ہوں؟ یصلون، یہ جو سیگا نا یہ حال اور مستقبل دو زمانوں کو بیان کرتا ہے۔ کوئی ایسا کام جو تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہو اس کو مضارع کہتے ہیں۔ فرمایا یصلون، میں ہر وقت محبوب پر درود بھیجتا ہوں، یعنی ہر وقت اپنے محبوب کی شانیں بیان کرتا ہوں۔ تو علماء کہتے ہیں جب اس کا علم لامحدود ہے تو یقینی بات ہے کہ جب بھی فرشتوں کی محفل وہ سجاتا ہے اور محبوب پر درود بھیجتا ہے تو ہر بار اپنے محبوب کی تعریف و توصیف میں نئے عنوان سے بیان فرماتا ہے۔ وہ تعریف و توصیف ہوتی ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور ہر بار اپنے حبیب کی نئی شانیں بیان کرتا ہے۔ اور اس پر قرآن کریم کی آیت بھی دال ہے، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہوگی۔ ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والے دور میں، اگرچہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے تعلیمی مراکز، دنیا کے بڑے بڑے تعلیمی مراکز کفار کے پاس ہیں، آکسفورڈ ان کے پاس ہے، کیمبرج ان کے پاس ہے، کیلیفورنیا ان کے پاس ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیز، ہماری نہیں ہے۔ اقرا کا حکم ہمیں تھا، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسمیں ہمارے لیے تھی، پڑھنے کا حکم ہمیں دیا گیا تھا، لیکن پڑھ وہ لوگ رہے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ تو بڑے بڑے تعلیمی مراکز ان کے پاس ہیں، مخالفین اسلام کی کثیر تعداد ہے، اس کے باوجود ہر آنے والے دن میں عظمت مصطفیٰ کا جھنڈا بلند ہو رہا ہے، ذکر مصطفیٰ پہلے سے زیادہ ہو رہا ہے۔ جتنا ذکر مصطفیٰ پہلے تھا ہر آنے والے وقت میں اس سے زیادہ ہو رہا ہے، ہر آنے والی گھڑی میں اس سے زیادہ ہو رہا ہے۔ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے نئے پہلو ہر آنے والے وقت میں دریافت ہو رہے ہیں اور لوگ اس پر بات کر رہے ہیں۔ تو یہ کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ اللہ فرماتا ہے یصلون علی النبی، میں محبوب پر درود بھیجتا ہوں، میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو عظمت مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ کو خود اللہ بلند کر رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ ذکر مصطفیٰ بلند ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی درود پڑھا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ وہ محبت سے لبریز جملہ ہے جو صرف مجھے اور آپ کو حضور کے غلاموں کو ملا ہے۔ گزشتہ کتابیں دیکھ لیں، کسی نبی کی امت کو اللہ نے اے ایمان والو کہہ کر خطاب نہیں فرمایا، صرف حضور کے غلاموں کو یہ منصب ملا ہے، یہ اعزاز ملا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو، درود پڑھو، علیہ، ان پر درود پڑھو، وسلموا، اور سلام پڑھو، خوب سلام پڑھو، وسلموا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، خوب سلام پڑھو۔ سلموا کا روٹ بھی وہی ہے، تسلیمہ کا روٹ بھی وہی ہے، مادہ وہی ہے، سین لام میم۔ تو تاکید آئی، دو بار کہا گیا، تو مطلب یہ ہے درود شریف بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو، اور خوب کثرت کے ساتھ سلام پڑھو۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنا وہ عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ انسان کو عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ عظیم لوگ ہو جاتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو درود و سلام کی توفیق ہوتی ہے۔ ابھی میں نماز پڑھی تو میں نکلنے لگا تو ایک بابا جی مجھے کہنے لگے میری 88 سال عمر ہو گئی ہے، تو میں فارغ ہوں، میں ذکر اذکار کرتا ہوں، ہمارے نمازی ہیں پابندی سے، فجر میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں، تو مجھے کہنے لگے مجھے کوئی عمل بتائیں میں کیا پڑھا کروں۔ میں نے کہا دوشی پڑھا کریں۔
کہنے لگے میں یہ بھی پڑھتا ہوں، یہ بھی پڑھتا ہوں، یہ بھی پڑھتا ہوں، درود شریف بھی پڑھتا ہوں، میرے پاس پھر بھی وقت ہے۔ میں نے کہا پھر اور درود شریف پڑھ لیا کریں۔ نبی رحمت جاند عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جو اوقات ہوتے ہیں، فرائض کاموں سے ہٹ کر جو اوقات ہوتے ہیں، اس وقت میں اگر اوراد و وظائف کرنا چاہوں تو میں کیا کیا کروں؟ فرمایا درود شریف پڑھا کرو۔ اچھا سرکار، میں اور بھی تو وظائف پڑھتا ہوں، اور بھی مصروفیات میں نے بنانی ہے اپنی، تو میں ایسا کرتا ہوں چوتھائی وقت جو ہے اپنا 25% اتنا وقت میں درود شریف پڑھ لیا کروں گا، اور باقی جو وقت ہے 75% اس میں میں اور کام کر لیا کروں گا۔ حضور نے فرمایا ہاں بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر درود شریف زیادہ ہو جائے تو اور اچھا ہے۔ عرض کی آقا پھر میں آدھا وقت درود شریف پڑھ لیا کروں گا۔ فرمایا ہاں یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا ہے۔ عرض کی آقا 25% جو وقت ہے وہ میں باقی کام کر لیا کروں گا، اور 75% درود شریف پڑھ لیا کروں گا۔ ہاں یہ تو اور اچھا ہے، لیکن اگر درود شریف بڑھا لو تو اور بہتر ہے۔ عرض کی آقا پھر جتنا بھی وقت ہے میں سب درود شریف پڑھ لیا کروں گا، سب درود شریف پڑھ لیا کروں گا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر تو ایسا کر لے تو یہ تیری دنیا اور آخرت کے حوالے سے تیرے لیے بہترین ہو جائے گا، دنیا میں بھی کام آ جائے گا، آخرت میں بھی کام آ جائے گا۔ درود شریف بڑی عظمت والی بات ہے، اور محفل درود شریف میں بڑی عظمتیں، بڑی برکتیں ہیں، اس پر بڑے تجربات ہیں، اولیاء کرام کے، صحابہ سے لے کر حضور کی حدیث سے لے کر آج تک سب کچھ جو ہے وہ تو ہے ہی، لیکن ہم اپنی لائف میں بڑے تجربات دیکھے ہم نے لوگوں کے۔ میں ایک بار حضرت قبلہ فقیہ الاسد حضرت قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا حضور یہ ذکر قلبی اس کا مجھے بڑا شوق ہے، آپ مجھ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے، مجھے تخلیہ میں وقت عنایت فرمایا کرتے تھے۔ میں نے کہا مجھے اس کا بڑا شوق ہے، تو یہ جو لطائف ہیں 7 لطائف اس کا میں چاہتا ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا بدھ والے دن آ جایا کرو ظہر کے بعد۔ میں بدھ والے دن گیا، آپ نے سامنے مجھے وہ پیڑا ہوتا تھا اس پر بٹھایا، خود چارپے پر بیٹھے اور توجہ فرمائی ذکر قلبی کی، اللہ اللہ توجہ فرماتے۔ پھر مجھے کہنے لگے تم پیر والے دن بھی آ جایا کرو، 2 دن جانا شروع ہو گیا ظہر کے بعد۔ پھر ایک اور دن بھی عطا فرمایا، آپ نے مجھے کہا تھا کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ وہ دفتر والے ساتھیوں کو پتا تھا بس، یا جو آپ کے خدام تھے ان کو پتا تھا۔ تو 3 دن جب میں حاضر ہونا شروع ہو گیا تو لطیفہ قلب محسوس ہونا شروع ہو گیا، اثرات محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ پھر آپ نے دوسری طرف توجہ کا حکم فرمایا، حضرت مناظر اسلام کو کہا اب آگے توجہ آپ دیں ان کو۔ حضرت مناظر اسلام بھی ایک بار تشریف لائے۔ جب میری ذوق شوق، میری توجہ آپ نے دیکھی اس طرف، مجھے کہنے لگے درود شریف نہ چھوڑنا، یہ ذکر کرتے رہو بہت اچھی بات ہے، لیکن درود شریف نہ چھوڑنا، ادھر سے سستی نہ ہونے دینا، درود شریف پر توجہ پوری رکھنا۔ میں حاضر ہوا، میں نے کہا حضور حجویری مسجد میں بھی درود شریف کی محفل شروع کر لیں تو کون سا ٹائم کریں گے؟ فرمایا عصر کے بعد کا کر لیں۔ میں نے کہا حضور عصر کے بعد تو ادھر محفل ہوتی ہے اور وہاں سے لوگ جناح کالونی سے لوگ بھی ادھر آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی بڑی مخلوق ہے، جنہوں نے ادھر آنا ادھر آ جائیں گے، جنہوں نے ادھر آنا ادھر آ جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کب؟ پھر بتائیں گے۔ کچھ وقت گزر گیا، میں پھر حاضر ہوا، میں نے کہا حضور درود شریف کی محفل۔ اچھا حضور والد گرامی حضور عاشق مدینہ جب حیات تھے تو جمعہ کی نماز کے فوراً بعد درود شریف کی محفل ہوتی تھی۔ بعد میں کئی پروگرام چینج ہوئے، پھر وہ محفل بعد میں جو انتظامیہ تھی انہوں نے ختم کر دی، وہ محفل بند ہو گئی۔ میرے ذہن میں تھوڑی سی یہ بات تھی کہ ابو جان جمعہ کے فوراً بعد درود شریف کی محفل کی روٹین تھی۔ میں پھر جب حاضر ہوا میں نے کہا حضور وہ درود شریف کی محفل آپ نے آنا تھا تو ہم نے افتتاح کرنا تھا، تو کب کریں؟ کہتے جمعے کو ہی کو۔ میں نے کہا ٹائم؟ کہتے جمعے کے فوراً بعد کر لیں۔ میں نے کہا پھر آپ تشریف لائیں گے؟ کہتے ہاں میں جمعہ ادھر ہی پڑھوں گا۔ آپ تشریف لائے، جمعہ ادھر حجویری مسجد میں پڑھا، آغاز ہو گیا محفل کا۔ کچھ دنوں کے بعد میں پھر حاضر ہوا، کہتے کیسی محفل چل رہی ہے؟ میں نے کہا جی آپ کی دعا سے تقریباً 100 سے زائد لوگ بیٹھے تھے محفل میں، بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے میرا دل چاہتا ہے ہر جمعہ میں آپ کے پاس پڑھا کروں۔ بس یہ بھی آپ نے شروع فرمایا تھا کام، الحمدللہ اب تو
کافی ساتھی وہاں بیٹھتے ہیں درود شریف کی محفل میں. اس کی بڑی برکات ہے الحمدللہ. درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے اور تھوڑی سی توجہ بھی رہنی چاہیے درود شریف پڑھتے ہوئے. ابو جان کے ایک شاگرد ہیں مفتی عبد المنان صاحب, کبھی کبھی ادھر آتے ہیں, فیصل آباد میں آتے رہتے ہیں, ابھی حیات ہیں, بزرگ ہیں وہ. انہوں نے مجھے اپنے کچھ خطوط دکھائے, کہنے لگے میں نے استاد جی کو, حضور عاشق مدینہ کو خط لکھا کہ حالات بڑے خراب ہیں اور بہت مصائب کا شکار ہوں میں. کہنے لگے مجھے جوابی خط آیا, مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹھ کر حضور کی بارگاہ کا تصور باندھ کر درود شریف پڑھنا شروع کر دو. کہتے تصور پختہ کرتے رہنا, ایک وقت آئے گا پردے چھٹ جائیں گے, جب پردے ہٹیں پھر دکھڑا سنا دینا. وہ ان کے پاس وہ خط اب بھی پڑا ہو, میرے پاس اس کی شاید کاپی کہیں پڑی ہو. کہنے لگا پھر ایسا ہی ہوا, سارے دکھ دور ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے, اس ادارے کو آباد فرمائے, اس ٹرسٹ کو کامیاب فرمائے اور اس فیضان کو جاری و ساری فرمائے, اور مرحوم افتخار حسین ان کی قبر کو نور علی نور فرمائے, ڈاکٹر صاحب کی والدہ کی قبر کو بھی روشن فرمائے. جتنے بھی ساتھی ہیں جو ان کے ساتھ اس پروگرام میں اس مسجد کی خدمت میں شریک ہیں, سب پر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.